انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے۔ اچھے اعمال کرے گا تو اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی، برے اعمال کرے گا تو اس کی زندگی ناکام زندگی ہوگی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور عمل سے پہلے انسان نیت اور عزم کرتا ہے۔ پہلے عزم ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے، اور نیت اور عزم سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، اور ارادے سے پہلے انسان کا خیال ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کے خیال کا رخ اگر درست ہو جائے تو انسان کے عمل کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ خیال اگر درست ہے تو ارادے بھی درست اور اچھے ہوں گے، اور ارادے اگر اچھے ہیں تو نیت اور عزائم اچھے ہوں گے، نیت اور عزائم اچھے ہیں تو اعمال اچھے ہوں گے۔ اور انسان کا خیال جو ہے وہ درست ہوتا ہے انسان کی سوچ و بچار سے۔ گہری سوچ اور جس کو ہم تفکر کہہ دیتے ہیں، غور و فکر کرنا، انسان غور و فکر کرے۔ اس لیے قرآن پاک نے غور و فکر پہ بہت زور دی ہے، اور انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی جس جہت پہ اس کا غور و فکر ہوتا ہے اسی جہت پہ اس کے خیالات چلتے ہیں، پھر اسی جہت پہ اس کی نیتیں اور عزائم ہوتی ہیں، پھر اسی جہت پہ اس کا عمل چلتا ہے۔ اگر انسان کے خیالات ناپاک ہوں نعوذ باللہ تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ناپاک اعمال کی طرف چل پڑتی ہے۔ انسان کا خیال اگر درست ہو تو اس کی زندگی اچھے اعمال کی طرف چل پڑتی ہے۔ تو خیال کو درست کرنے کے لیے انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان غور و فکر کرے، اور اسی غور و فکر کو صوفیہ کرام مراقبہ کہہ دیتے ہیں۔ مراقبات بہت سارے ہیں، اور قرآن پاک نے جا بجا مختلف قسم کے مراقبات بیان کیے ہیں جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان اس میں غور کرے، فکر کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک میں کئی جگہ آئی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنا ہے اور قیامت کے دن دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، تو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب انسان، فقد فاز۔ اچھا، یہ بھی قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ انسان اس کو گھر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ گھر نہیں ہے۔ جس دن موت آئے گی اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ جس کو میں اپنا وطن سمجھتا رہا ہوں یہ تو وطن نہیں ہے، یہاں سے تو کوچ کر کے جا رہا ہوں میں۔ اور فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور کسی آدمی کو رزق کا مسئلہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والے ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو تدبیر کرنی چاہیے۔ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور تدبیروں کے ناکام ہونے پہ اور اگر انسان مراقبات اور سوچ و بچار چھوڑ دے
مراقبات کو چھوڑ دے، تفکر کو چھوڑ دے، سوچ و بچار کو چھوڑ دے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ جانور بن جائے گا۔ جانور کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے اور کس مقصد کے تحت میں نے زندگی گزارنی ہے، بس کھانے پینے کا کام ہی ہوتا ہے۔ اور اگر انسان سوچ و بچار اور مراقبات اس سے کٹا ہوا ہے تو وہ بھی ایک جانور کی طرح ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، اور یہاں رہ کے میں نے کرنا کیا ہے۔ وہ جانور کی طرح ہے، کھانا پینا ہی اس کا مقصد ہے۔ تو وہ اکبر الہ آبادی نے کچھ اشعار کہے تھے کہ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ آئے جیے مر گئے۔ تو اب رہی بحث رنج و راحت کی، دنیا کے اندر رنج بھی ہے، راحت بھی ہے۔ اب رہی بحث رنج و راحت کی، وہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ یہ وقت گزر رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اس میں رنج بھی آئیں گے، راحت بھی آئیں گی۔ تو جو انسان جو ہے وہ سوچ و بچار والی زندگی نہیں گزارتا، تو پھر یہ ایسی زندگی اس کی گزرتی ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ اب رہی بحث رنج و راحت کی، وہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے اس پہ 3 شعروں کا اضافہ کیا۔ 2 شعر اکبر الہ آبادی کے ہیں، تو 3 شعروں کا انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، کوئی جو کہتے ہیں نا عزت ملے، مرتبہ ملے، مقام ملے، رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ خیالی چیزیں ہیں، عز و جاہ، وہ خیال بھی کس کا؟ دوسروں کا، اپنا نہیں، دوسروں کا۔ اب میری عزت ہے تو وہ کیا ہے؟ عزت کس چیز کا نام ہے؟ دوسروں کا خیال میرے بارے میں اچھا ہے، وہ ایک خیال ہی ہے۔ تو عزت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو خیالی ہوتی ہے، اور وہ خیال بھی دوسروں کا۔ رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے۔ فرمایا کہ قابل ذکر ہی نہیں خورد و نوش، قابل ذکر ہی نہیں خورد و نوش، کھانا پینا جو ہے نا، یہ تو قابل ذکر نہیں، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ قابل ذکر ہی نہیں خورد و نوش، یہ بہیمی کی خو سے لڑنا ہے۔ یہ کھانے پینے کے اگر چکر میں پڑے رہے تو جانور بھی تو یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، بلکہ ہم سے بہتر کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں۔ قابل ذکر ہی نہیں خورد و نوش، یہ بہیمی کی خو سے لڑنا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا تو پھر زندگی کیا ہے؟ فرمایا مقصد زندگی ہے طاعت حق، مقصد زندگی ہے طاعت حق، نہ فکر جہاں میں پڑنا ہے۔ تو اکبر کے 2 شعر ہیں، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ اب رہی بحث رنج و راحت کی، وہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ تو حضرت قاری صاحب کے 3 اشعار یہ ہیں، رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے۔ قابل ذکر ہی نہیں خورد و نوش، یہ بہیمی کی خو سے لڑنا ہے۔ مقصد زندگی ہے طاعت حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ سوچ و بچار میں وقت کچھ آدمی کو لگانا چاہیے، تاکہ انسان جن کی زندگیاں زیادہ گزر گئیں ان کو زیادہ لگانا چاہیے۔ 60 سال سے اوپر نکل گئے
सोचना चाहिए अब यहाँ दुनिया में तो रहना नहीं है, जाना तो है ही है, तो क्या करके जाना है, सोचना चाहिए। और फ़िक्र के दरवाज़े खुलते हैं ज़िक्र से, याद रखिए, फ़िक्र के दरवाज़े खुलते हैं ज़िक्र से। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। आसमान और ज़मीन में अक़ल वालों के लिए बड़ी निशानी है, लेकिन वो अक़लमंद हैं कौन? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। जो आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ में गौर व फ़िक्र करते हैं। तो गौर व फ़िक्र का तज़किरा बाद में आया, ज़िक्र का तज़किरा। तो ज़िक्र और फ़िक्र ये दो चीज़ें हैं, या ज़िक्र और मुराक़बात जो शेख तजवीज़ करे। मुराक़बात तो बहुत सारे कुरान ने बयान किए हैं और ज़्यादा ज़ोर कुरान ने मुराक़बात पे दिया है। तो मुराक़बात करने कौन से हैं? हर आदमी के लिए अलग अलग हैं। चंद मुराक़बात ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं, सभी करते हैं। मौत का मुराक़बा है, दुनिया की बेसुबाती का मुराक़बा है, और मुराक़बा इहसानी है। ये मुराक़बात तो तमाम मशाइख़ करवाते हैं, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन सा मुराक़बा करना है ये मशाइख़ बताएंगे, उनसे पूछ के करना चाहिए। तो ज़िक्र और मुराक़बे में जितना ज़्यादा लगेंगे उतना ही सोच सीधी होगी, जितनी सोच सीधी होगी उतने इरादे ठीक होंगे, जितने इरादे ठीक होंगे उतने अज़ाइम और नीयतें ठीक होंगी, उतने ही आमाल दुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।